اکبر. ناظرین، آپ نے سنی باتیں اور واقعی باتیں تو اتنی ہیں کہ ایک سلسلہ یقیناً کافی نہیں ہے، کئی سلسلے کیے جائیں، بلکہ پوری مہینہ گفتگو کی جائے تو اللہ پاک نے اتنے فضائل عطا فرمائے، ایسی کمال کی ہستی ہیں، ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے کہ جتنا بات کریں بات یہ ادھوری رہ جاتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 20 سال، آپ کی عمر مبارک 18 سال، اور اس زمانے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو گیا. سلیم الفطرت تھے، شریف النفس تھے، اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں کے ہی دوست بنتے ہیں. تو نبی پاک کا ساتھ مل گیا، محلہ بھی ایک تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جب شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو میرے آقا جس محلے میں قیام پذیر ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا گھر بھی وہاں تھا. تو پھر ساتھ رہنے لگے اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب ہوا. یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں ایمان لانے والے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. تو اب ذرا غور کریں نا، اگر غور سے ان تینوں ہستیوں کے بارے میں دیکھیں تو یہ تینوں کون تھے؟ دا موسٹ کلوزسٹ پرسنالٹیز ود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. نبی پاک کے ساتھ جو تینوں قریب ترین لوگ تھے نا، ایک زوجہ ہیں جن کو آلموسٹ 20 سال ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی تو 15 سال ہو چکے تھے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. مولا حضرت ابوبکر صدیق کو 20 سال کی رفاقت ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آنکھ ہی نبی پاک کی گود میں کھولی ہے. تو یہ بات جو سیکھنے والی ہے نا، کہ دنیا میں کسی پرسنالٹی، کسی شخصیت کو دور سے دیکھتے نا بڑی اچھی لگتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ کتنا بہت سارے کمالات ہوتے ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی یا بعضوں کا دینی لحاظ سے. لیکن ہم جیسے لوگوں کے جب کوئی قریب آتا ہے نا تو ہمارے عیب سامنے آتے ہیں، ہماری خطائیں سامنے آتی ہیں. بندہ کہتا ہے میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، اور قریب جا کر دیکھا تو یہ تو اس طرح کا معاملہ ہے. مگر میرے آقا کی شان دیکھیں، جو جتنا قریب ہوا اتنا دیوانہ ہو گیا، جو جتنا قریب ہوا وہ ایسا ساتھی بن گیا کہ فرسٹ آف آل کلمہ پڑھنے والے جو تھے یہ کلوزسٹ پرسنالٹیز تھے. تو کیا بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور آپ نے اسلام قبول کرتے ہی جو کام شروع کیا نا، اچھا ایک تو بڑی بات یہ کہ آپ بڑے تاجر تھے، آپ کا بڑا نام تھا، آپ کی ایک شخصیت تھی. اچھا پھر آپ نے کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تجارت کرنے کے بعد، تاجر مجھے سن رہے ہوں گے، بزنس کمیونٹی کے لوگ کہتے ہیں یار اپنا عقیدہ سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کاروبار تو سب سے کرنا ہے نا. اب کوئی پتہ نہیں کس عقیدے کا ہو، کوئی کسی کا کیا بلیف ہو، کاروبار الگ رکھنا چاہیے جناب، ورنہ کاروبار ڈسٹرب ہو جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور ایمان لاتے ہی اعلان کر دیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں. آپ نے چھپایا نہیں اپنے ایمان کو کہ بھئی کاروبار کا کیا ہوگا، بزنس کو کیا ہوگا. اپنے پرائے ہو گئے، اپنے دوست دشمن ہو گئے، مگر آپ نے نبی پاک سے جو دیوانگی، پیارے آقا سے جو وفاداری تھی، اس کا حق ادا کیا، اور آپ نے علل اعلان اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں نے ایمان قبول کیا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اور جو کمال کا کام آپ نے کیا کہ آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. یعنی کیسے مبلغ اسلام ہیں، اور سب سے یہ تجارت کیسی کی. آپ اگر یہ دیکھیں، تاجر ہوتا ہے نا، کاروباری آدمی، کہ یار اپنے پروفٹ کو ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے. ایک ڈیل کرنے کے بعد وہ گھر نہیں بیٹھتا، وہ کہتے ہیں کما لی اب اس کو اور لگانا ہے، پھر کمانا ہے. کاروباری آدمی یہ سوچتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا کہتے ہیں نا نیکیوں کا کاروبار شروع کیا کہ آپ ایمان لاتے ہیں اور آپ اسلام کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں. اور اللہ نے کام کیسا لیا کہ ویری فرسٹ ڈے، اسی دن آپ کی اسلام کی دعوت کی، آپ کی نیکی کی دعوت کی کوششوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دعوت اسلام دی، یہ اسلام میں داخل ہو گئے. دوسرے دن پھر دعوت دی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سلمہ، سیدنا ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہو گئے. اچھا یہ بات سمجھنے والی ہے. ہم سیدنا عثمان غنی کی نیکیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے مالدار صحابی تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص، سبحان اللہ. یعنی ان صحابہ میں 5 صحابہ تو وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جتنی حضرت عثمان غنی کی نیکیاں ہیں نا، ان سب کا ثواب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مل رہا ہے. جتنی حضرت عبد الرحمن بن عوف، جتنی سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، کتنے بڑے صحابی، ان کے فضائل پڑھے تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. مجھے تو ان کے بارے میں جو نا وہ بات یاد آتی ہے کہ میں الحمدللہ ان کے مزار پر بھی حاضر ہوا ہوں کہ حضرت وہاں جا کے جب ان کی سیرت کو پڑھا نا تو حضرت عمر فاروق اپنے زمانے کے ایک تو امیر المومنین، اور آپ کا ایک مرتبہ آپ کی مینجمنٹ، آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کی تمنا کیا ہے. کہتے ہیں ایک بہت بڑا کمرہ ہو اور اس کمرے میں ابو عبیدہ بن جراح جیسے بہت سارے لوگ ہوں میرے پاس، بس میں چاہتا ہوں ایسے اور لوگ میرے پاس ہونے چاہیے. اور ایسی شخصیات ایمان لاتی ہیں
تو کس کی دعوت کے سبب؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کے سبب۔ یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین سے ایک بات کرنا چاہوں گا، نیکی کی دعوت دینے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ مبلغین مجھے سن رہے ہوں گے، دعوت اسلامی والے سن رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ بیان نہیں کرتے، درس نہیں دیتے، نیکی کی دعوت کے لیے آگے نہیں آتے، سستی کرتے ہیں۔ ارے یہ وہ ملٹیپلیکیشن آف گڈ ڈیڈ ہے کہ کیا معلوم آپ کے ایک بیان سے، آپ کی ایک درس سے، آپ کی ایک نیکی کی دعوت سے کوئی نمازی بن جائے، کوئی گناہ چھوڑ دے۔ الحمدللہ آپ کو بھی ملتے ہوں گے، ہمیں بھی لوگ ملتے ہیں کہ مدنی چینل پر ہم نے ایک پروگرام دیکھا اور اس سے ایک بات سیکھ لی، آج تک عمل کر رہے ہیں، تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ یار چلے ماشاءاللہ اس مبلغ کے لیے کتنی بڑی نیکی ہو گئی۔ تو ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ایک جملے سے کس کے دل میں کیا بات اتر جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں روزانہ 25 نمازوں کا ثواب کماتا ہوں۔ کسی نے کہا یہ کیسے حضرت، ہم تو 5 پڑھتے ہیں۔ کہ 5 اپنی نمازیں اور 4 غیر نمازیوں کو نمازی بنا دیا ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ان کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے۔ تو سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی نیکی کی دعوت دی، اور کتنے بڑے بڑے جید صحابہ جو تھے وہ آپ کی دعوت پر ایمان لائے، اور پھر سبحان اللہ کیا خدمات دینیاں انہوں نے سر انجام دی۔ تو بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔